الحمدللہ میری اپنی ایک شادی اس طرح ہوئی، 2 کلو چھالے لے کے گیا شادی کر کے لے، اور نکاح بھی ہوا 10 محرم میں نکاح ہوا، 10 محرم میں رخصتی اور 10 محرم میں ولیمہ۔ نکاح اللہ رسول کی طرف سے ہر وقت کرنے کی اجازت ہے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی شہادت کے مہینے میں بھی شادی نہ کرو۔ شادی جو ہے وہ کسی بھی وقت میں منع نہیں ہے۔ قاری صاحب 3-4 شادیاں اگر کرنی فرض ہے تو یہ دوسری اور پہلی اور تیسری بیگم سے چھپا کے بھی رکھ سکتے ہیں؟ بالکل شرعاً جائز ہے، شرعاً جائز ہے۔ جائز ہے نا؟ دیکھو نکاح جو ہے وہ علی الاعلان کرنے کا حکم، لیکن علی الاعلان میں ضروری نہیں کہ پہلی بیوی بچوں کو بھی شامل کرو۔ اگر پہلی بیوی بچوں کو شامل نہیں کر رہا کسی وجہ سے، بہت سارے مرد سمجھاتے ہیں، کئی سال سمجھاتے رہتے ہیں لیکن ان کو سمجھ ہی نہیں آتی، اور ان کو دوسری غلط جگہوں میں جانا سمجھ میں آتا ہے، اور اس کے لیے ان کو یعنی وضاحتاً یا اشارتاً تعاون بھی ہوتا ہے، تم غلط جا سکتے ہو، میرے گھر میں بیوی نہ لاؤ۔ تو حلال راستے میں الحمدللہ معاونت کرنے والے اللہ کے نیک بندے کر رہے ہیں ماشاءاللہ۔ بتائیے گا کہ خوبصورت جو آپ نے کوئی نکاح کروایا ہوا ہے جو کہ ابھی بھی آپ کو یاد ہو ان 20 سالوں؟ بے شمار واقعات ہیں، بے شمار واقعات۔ الحمدللہ میری اپنی ایک شادی اس طرح ہوئی، 2 کلو چھالے لے کے گیا شادی کر کے لے، اور نکاح بھی ہوا 10 محرم میں نکاح ہوا، 10 محرم میں رخصتی اور 10 محرم میں ولیمہ۔ اور 10 محرم میں نکاح کرنا شرعاً کوئی ناجائز نہیں ہے۔ نکاح اللہ رسول کی طرف سے ہر وقت کرنے کی اجازت ہے۔ پورے 12 مہینے 24 گھنٹے کسی وقت کسی جگہ نکاح بندہ، کسی وقت بھی نکاح کی ممانعت نہیں۔ حدیث میں 3 چیزوں میں تاخیر نہ کرو، نماز میں، جنازے میں، اور جب جوڑ بن جائے تو نکاح میں تاخیر مت۔ اب اسی حدیث میں حضور یہ فرما سکتے تھے، ہاں اگر محرم کا مہینہ آ جائے تو پھر محرم میں نہ کرنا، کیونکہ محرم میرے نواسے نے شہید ہونے، تو محرم میں میرے نواسے کی شہادت کے غم کو ساری قیامت تک تازہ رکھ۔ یہ حضور نے نہیں۔ تاریخ اسلام میں بڑے بڑے یعنی دردناک واقعات پیش آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا صدمہ کوئی چھوٹا صدمہ ہے؟ کائنات کا سب سے بڑا صدمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہے، جنہوں نے آج تک کسی نے کسی سے ایسی محبت نہیں کی، صحابہ نے حضور سے محبت۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، صبت علی مصائب لو انہا، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر اتنا غموں کا پہاڑ ٹوٹا، فرمایا میرے اوپر مصیبتوں اور پریشانیوں کا اتنا بڑا پہاڑ ٹوٹا، صبت علی الایام سرنا لیالیا، اگر وہ مصیبتوں کا پہاڑ دنوں پر ٹوٹتا تو دن رات بن جاتا، غم کے مارے دن رات بن جاتا۔ وماذا علی من شم تربت احمدی اللہ یشم مد الزمان غوالیا، میرے ابا جان کی قبر کی خوشبو جس نے سونگ لی، اس کو قیامت تک کسی اور خوشبو کو سونگنے کی ضرورت۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات جس مہینے میں ہوئی اس مہینے میں بھی شادی نہ کرو، اور پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی وفات جس مہینے میں ہوئی اس میں بھی شادی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت جس مہینے میں ہوئی اس مہینے میں بھی شادی نہ کرو، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت جس مہینے میں ہوئی اس مہینے میں بھی شادی نہ کرو۔ اور جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سید الشہداء کا خطاب دیا، حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ جن کی قبر مبارک احد کے میدان میں ہے، حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی جب شہادت آپ کے ٹکڑے کیے گئے، ناک کان کاٹے گئے، سینہ چاک کر کے کلیجہ نکال کے چبایا گیا، حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی شہادت کے مہینے میں بھی شادی نہ کرو۔ تو اس لیے شادی جو ہے وہ کسی بھی وقت میں منع نہیں ہے، کیونکہ ایک انسان کی ضرورت ہے، فطری ضرورت ہے، کھانا ضرورت ہے، پینا ضرورت ہے۔ اللہ پاک نے کھانے پینے سے، کلو وشربو سے کسی وقت میں، کسی مہینے میں، کسی دن میں، کسی وقت میں کوئی منع نہیں کیا۔ اسی طرح نکاح بھی ضرورت ہے۔ آج میرے پاس ایک بندہ ہے اور اس کا کام بھی ایسا تھا، کاروبار ایسا تھا، اس میں سینکڑوں خواتین سے پالا پڑتا، اور اس کے الفاظ تھے بڑی دور سے چل کے آیا۔ اس نے کہا کہ میرے لیے اس وقت کھانا پینا چھوڑو، میرے لیے نماز سے بڑا فرض ہے، فوراً نکاح کر لو۔ حدیث میں بھی آتا ہے نا، کھانا بھی تیار ہو اور نماز کا ٹائم بھی ہو، تو اگر کھانے کی شدید طلب ہے تو پہلے کھانا کھا لو پھر بعد میں نماز۔